ہم کیا کریں کہ ہماری قبر کے لیے روشنی پیدا ہو جائے، ہماری قبر کے لیے آرام والی شے پیدا ہو جائے، ہماری قبر کے لیے اجالا پیدا ہو جائے، ہماری قبر میں کوئی ہوادار کھڑکی لگ جائے۔ تو برادران اسلام، آج گرمی کا عالم ہے، گرمی کا وقت چل رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ نہیں آتی ہے تو ہمارے حالات کیا ہو جاتے ہیں، ہم پسینے میں تر ہو جاتے ہیں، پسینے کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، اور تو اور یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کو ایک بار پسینہ آ جاتا ہے، اس کے پسینے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کے اندر پسینے کی بدبو آنے لگ جاتی ہے، تو پاس میں بیٹھنے والا آدمی ہے اس سے پریشانی محسوس کرتا ہے، اس سے دل آزاری کرنے والی باتیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے پسینے کی بو آ رہی ہے۔ برادران اسلام، جب ہماری دنیا میں یہ عالم ہے کہ ہمیں پسینہ آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے دوسروں لوگوں کو بھی، اور گرمی سے ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا تم نے سوچا ہے کہ قبر کے اندر جب ہمیں اتارا جائے گا تو ہماری قبر میں کون سا سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں گی، یا کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں روشنی ہو جائے گی؟ تو برادران اسلام، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں آج ہی عقیدہ کرنا ہوگا، آج ہی انصاف اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سے کام اپنانے چاہیے اور کون سے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ برادران اسلام، میں نے روایت میں پڑھا ہے اور بڑے بڑے عالمان کرام سے سنا ہے کہ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے، جب کسی کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے، جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے والا وقت آ جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کے چاہنے والوں کی روحیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، اگر وہ گناہگار و سیاکار بدکار تھا تو اس کے سامنے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے اس کے رشتہ داروں میں گناہگار و سیاکار بدکار ہوتے ہیں، وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو کسی کو آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، تو کسی پر فرشتے وار کر رہے ہیں، تو کوئی فرشتوں کی مار کی وجہ سے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، سارے منظر کو محسوس کر رہا ہے، اور تمام راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری قبر کے اندر آگ جلائی جا رہی ہے، قبر میں بچھو اور سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جب میں آؤں گا، دنیا میں جو گناہ کرتا رہا ہوں، دنیا میں جو رب کعبہ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، رب کے حکموں کو توڑتا رہا ہوں، لوگوں کے مال مارتا رہا ہوں، جھوٹ اور چغلی کرتا رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کرتا رہا ہوں، تو برادران اسلام اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ قبر میں کس طرح سے میرے لیے فرشتے عذاب لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ برادران اسلام، وہ اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اس راز کو بتا دیا جائے، کسی کو سمجھا دیا جائے، اے لوگو سمجھ جاؤ، میں پوری زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہوں، رب کے حکموں کو توڑتا رہا ہوں، نمازیں میں نہیں پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت میں نہیں کرتا تھا، درود و سلام میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے، لیکن اب جو سارے سامنے نقشے میرے آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، قبر میں عذاب ہونے والا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھ سے پہلے جو لوگ مجھ سے پہلے جو گزر گئے ہیں ان پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، میرے جو گناہ ہے ان کی وجہ سے کیا کیا عذاب مجھ پہ مسلط ہونے والا ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو اس بات کو بتا کر جاؤں۔ برادران اسلام، ہم نے دیکھا ہے کسی کو پکارتا ہے، کسی کو کہتا ہے اس کو بلایا جائے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے، پھر وہ سلام کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اور یہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے تو وعلیکم السلام کہتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے، تو یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، یا کہتا ہے میں پریشان ہوں، یا کہتا ہے میں بڑی مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، بڑی جاگنی کا وقت ہے۔ برادران اسلام، بات کہنا چاہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے فرشتے عذاب والے تیار کھڑے ہیں، میرے سامنے مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ مجھے نظر آ رہا ہے، میری قبر میں آگ جلا دی گئی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، لیکن زبان پر اللہ اس کی سختہ ڈال دیتا ہے، زبان پر اس کی تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، وہ چاہ کر بھی یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، اب یہ افسوس کرتا ہے کہ جو بات کہنے کے لیے اس کو بلایا تھا وہ بات تو میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، وہ تو اس کو نہیں بتا پا رہا ہوں، تو سوچتا ہے ہو سکتا ہے اس کے سامنے میری زبان نہیں کھل رہی ہے تو کسی اور کو بلایا جائے جس سے کہ میں اپنی بات بتا سکتا ہوں، اس سے میں کہہ سکتا ہوں۔ برادران اسلام،
اس کے بعد کسی دوسرے کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سارے نظارے دیکھ رہا ہوں، سارے منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن رب نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا ہے، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ منظر تصویر کا ایک رخ کا ہے۔ ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے کہ وہ تمام طریقے سے پریشان ہے، حساس و بشاش ہے، دل میں بے چینی ہے کہ زندگی بھر گناہ تو کرتا رہا ہوں، زندگی بھر رب کی نافرمانی تو کرتا رہا ہوں، زندگی بھر رب کے حکموں کو توڑتا رہا ہوں، لیکن آج میرا کیا بنے گا؟ اب جب قبر میں اتار دیا جائے گا تو فرشتے مجھ پر عذاب کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو برادران اسلام، کافی افسوس سے ہاتھ متلتا ہوا بے چین رہتا ہے، التجا کرتا ہے، اے رب کعبہ مجھے کچھ اور وقت دیا جائے، کچھ اور زندگی کے لمحات بخش دیے جائے تاکہ اب میں تیری فرما برداری کر لوں، اب میں تیری عبادت اور عیادت کر لوں۔ اے اللہ، جن کا دل میں نے دکھایا ہے ان کی فرما برداری کر لوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں، چھوٹوں سے محبت اور شفقت کر لوں۔ لیکن برادران اسلام، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ایک بھی لمحے کا وقت اس کو نہیں مل سکتا۔ تو آج وقت ہے، ابھی رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس میں ہم رب کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، رب کو راضی کر سکتے ہیں، رب کی عبادت اور عیادت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، بڑوں سے شفقت اور محبت کر سکتے ہیں، غریبوں پر محبت کر سکتے ہیں، غریبوں پر خیرات و زکات لٹا سکتے ہیں۔ برادران اسلام، مسجد و مدرسے میں اپنا پہچان لگا سکتے ہیں، لیکن برادران اسلام جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو چاہ کر بھی ایک لمحے کا وقت نہیں مل سکتا۔ ہماری وقت کی جو قید ہے وہ قید مقرر ہے، اگر ہماری موت کا فرشتہ آ گیا ایک لمحہ بھی ہمیں ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا۔ اور برادران اسلام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں میں لگ جائیں۔ برادران اسلام، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ادھر تو بے چین ہے اور یہ خواہش کر رہا ہے کہ رب مجھے کچھ لمحات دے دے، کچھ وقت مجھے مل جائے تاکہ میں رب کی عبادت کر لوں اور میں گناہوں سے بچ جاؤں، اس عذاب سے بچا لیا جاؤں جو قبر میں فرشتے میرے لیے عذاب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ مجھ سے دور ہو جائے، جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں عذاب میں مبتلا، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ رب سے التجا کرتا ہے اور روتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، اس کے رونے کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ کسی گناہگار سیاکار بدکار کا اگر کسی وجہ سے انتقال ہوتا ہے تو ان کے یہاں پر جو جانور بندے رہتے ہیں، جیسے گائے یا بھینس ہوتی ہے اور طرح طرح کے جو جانور ہوا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو ہم نے بہت بار دیکھا ہے۔ لیکن برادران اسلام، اب ہم تصویر کا دوسرا رخ بدلتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ادھر تو یہ ہے کہ رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے حکموں کو زندگی بھر نہیں مانا، تیرے حکموں کو زندگی بھر توڑتا رہا ہوں، رب کعبہ نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، قرآن مجید میں نہیں پڑھتا تھا، درود و سلام میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے، بڑوں سے عزت میں نے کبھی نہیں کی ہے، چھوٹوں سے شفقت میں نے کبھی نہیں کی ہے، میں نے غریبوں پر کبھی رحم نہیں کھایا ہے۔ اے اللہ، اب میں نے سارے حالات کو دیکھ لیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کچھ وقت دے دے تاکہ تجھے راضی کر لوں، تاکہ غریبوں کو راضی کر لوں، تاکہ ماں باپ کو راضی کر لوں، تاکہ چھوٹوں سے شفقت کر لوں، بڑوں سے محبت کر لوں، اللہ تیری عبادت اور عیادت کر لوں۔ لیکن نہیں، اسے کوئی بھی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اب تصویر کا رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے نبی کے نام پر اپنی زندگی کو فدا کر دیا ہے، جس نے اپنے نبی کے نام پر اپنے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیا ہے، نبی کے نام پر اپنا پہناوا نبی کی سنت کے مطابق کر لیا ہے، نماز و روزے کی پابندی کرتا ہے، درود و سلام نبی پر پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کعبہ کے حکموں کو مانتا ہے، غریبوں پر رحم کھاتا ہے، چھوٹے سے شفقت کرتا ہے، بڑوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ برادران اسلام، اگر وہ ایسا آدمی ہے جس نے رب کے حکموں کو مانا ہے، نبی کے عشق میں ڈوب کر عبادت کرتا رہا ہے، تو یہ تو مچل رہا ہے اس لیے کہ مجھے کچھ وقت مل جائے اور میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کی حمد و ثنا کر لوں، اللہ سے توبہ چلا کر لوں، گناہوں سے بچ جاؤں۔ لیکن یہ جو عاشق رسول ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، نبی کے عشق میں کھویا رہنے والا
والا ہے، یہ ہر وقت چاہتا ہے، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں مرنے والا ہوں، میری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، اس کے دل میں تمنا رہتی ہے کاش مجھے نبی کا دیدار ہو جائے، کاش میں مدینے چلا جاؤں، کاش مجھے حج بیت اللہ کرنے کا سعادت مل جائے، کاش خانہ کعبہ میں طواف کرنے کا موقع مل جائے۔ برادران اسلام، پوری زندگی جستجو میں گزر گئی ہے کہ نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچ جاؤں، نبی کا گنبد خضرا دیکھ لوں، مسجد نبوی میں کچھ نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا کچھ موقع مل جائے۔ اب اس کو لگ رہا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، نبی کے عشق میں ڈوب کر رہا ہوں، نبی کا دیدار زندگی بھر تو نہیں ہو سکا، نبی کے مدینے میں زندگی بھر تو نہیں پہنچ پایا، لیکن اب ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، لوگ مجھے نہلائیں گے، نہلا کر میری آنکھوں میں سرما لگایا جائے گا، مجھے اچھے سے کفن پہنایا جائے گا، کفن پہنانے کے بعد میرے شریر پر کافور مسل دیا جائے گا، خوشبو میں بسا دیا جائے گا، تیار کر دیا جائے گا، تاکہ مجھے نہلانے کے بعد کفنانے کے بعد نماز جنازہ کی جائے اور مجھے قبر میں اتار دیا جائے۔ برادران اسلام، ادھر تو یہ پریشان ہے کہ کچھ لمحات مجھے مل جائے کہ زندگی اور ملے اور میں اللہ کی عبادت کر لوں، اور ادھر یہ مچل رہا ہے اے موت جلدی سے آجا، تو تیرے میرے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو نبی کے دیدار ہونے کی گھڑی میں جو لمحات بیچ میں آ رہے ہیں، وہ جلدی ختم ہو جائے، میری موت آئے گی، میرا جنازہ ہوگا اور مجھے قبر میں اتارا جائے گا تو نبی کا دیدار مجھے کرایا جائے گا۔ برادران اسلام، ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ وقت مل جائے، دنیا میں رہوں، رب کی عبادت کروں، اور ادھر یہ کہہ رہا ہے اے موت جلدی آجا، تاکہ میرے بیچ میں جو نبی کے دیدار کا سلسلہ ہونے والا ہے، ان قریب مجھے جلد سے نبی کا دیدار کرا دیا جائے۔ برادران اسلام، کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک بات سے میں بات کو سمجھا دیتا ہوں، اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ پوری زندگی کی جو آفتیں پریشانی ہے، تمام مصیبتیں جو ہیں، تمام ساری جو آفتیں ہیں، تمام ساری جو بیماریاں ہیں، بیچ میں ایک آگ کا گڑھا ہے، اس کے اندر آگ کے شعلے جل رہے ہیں، آگ بلند و بالا ہو رہی ہے، اس میں گزرنے سے آدمی جل سکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے اگر اس گڑھے کو کود جائے گا، اس گڑھے سے عبور ہو جائے گا، اس گڑھے کو پار کر لے گا، تو برادران اسلام دوسری والی سائیڈ میں تمام دنیا کے آرام کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، تمام دنیا کی عیش و عشرت والی چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، وہ کودنے والا اپنے جلنے کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھتا یہ ہے کہ اگر میں اس راستے کو کود جاتا ہوں تو پار ہونے کے بعد تمام ساری پریشانی میری ختم ہو جائے گی۔ برادران اسلام، اسی طرح سے عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ موت مجھے آ جائے اور آنے کے بعد میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے، زندگی بھر تو نبی کا دیدار نہیں ہو سکا، جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو نبی کا دیدار مجھے ہو جائے گا۔ برادران اسلام، شاعر اسلام لکھتے ہیں کیسا ہو سما ہوگا، ایسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا ہو سما ہوگا، ایسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، کہنے کا مطلب یہ ہے، المختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مین جز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کعبہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور عیادت کیا کریں، اپنے سے بڑوں کی تعظیم و تکریم کیا کریں، اپنے ماں باپ کی جتنی زیادہ ہو سکتی خدمت کیا کریں، بڑوں سے شفقت، چھوٹوں سے شفقت اور محبت کیا کریں، اور تمام لوگوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، رب کی عبادت کیا کریں، اور نبی پر دل کے ساتھ کھڑے ہو کر تعظیم سے صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ برادران اسلام، جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، جو نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، شاعر اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، اور جو نبی پر مسلسل سلام پڑھتے ہیں، جو نبی پر مسلسل سلام پڑھتے ہیں، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کی شرطہ بقدم شان ہے یہ، اللہ کی شرطہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کچھ الفاظ میں نے کہے ہیں ان سے کہنے سننے میں جو بھی کچھ مجھ سے خامیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، رب کعبہ اپنے کرم خاص سے ان کو معاف فرمائے اور قابل قبول کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحوم کو اس کا سایہ ثواب عطا فرمائے، ان کی بخشش عطا فرمائے، جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔